بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے ایک گاؤں میں ایک نیک صورت نوجوان رہا کرتا تھا، جس کی نیک خواہشات اور خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا، اپنا بنانے اور کمانے لگا، اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا طوطا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور طوطا بھی پاس ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہ طوطا بھی قرآنی آیتیں سیکھ گیا اور ان کو زبان میں ادا کیا کرتا تھا۔ وہ طوطا تھوڑا تھوڑا بولا کرتا تھا۔ اللہ والے وہ نوجوان اس طوطے کو یہی سکھایا ہوا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس طوائف کی ملازمہ نے ایک دن اس طوائف کو کہہ دیا، باجی آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور شریف انسان ہے، مسجد سے سیدھا گھر آتا ہے اور گھر سے مسجد تک اس کی رسائی ہے۔ وہ طوائف عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے بڑے شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کون سا اتنا بڑا عالم و حافظ ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کی ملازمہ نے کہا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس طوائف نے اپنا بیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی، تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا سکے، بہکا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا، کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا، نظر جھکا کر مسجد میں جاتا، نظر جھکا کر واپس اپنے گھر کو چلا جاتا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، مگر اس لڑکے نے اس کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو کر گر گئی۔ اس نوجوان نے جب ایک لڑکی کو یوں زمین پہ پڑے ہوئے دیکھا تو اس نوجوان نے سب سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا، اس لڑکی کو نہیں جانتے، کیونکہ اس طوائف نے اپنا بیس بدلا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے کہا کہ یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا کہ اس کو اٹھائیں اور میرے گھر پر پہنچا دیں۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر میں لایا گیا اور لڑکی خوش ہو گئی کہ میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا۔ اب میں اس نوجوان کو، اس اللہ والے انسان کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں، اور رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہ عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شیطانی ساتھ ہی اپنے حسن نزاکت کو دکھانے لگی۔ اس بدکار عورت نے ہر طرح کی تیر چلائے، مگر وہ اللہ والے نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام ہو گئی۔ وہ تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، ایک بوڑھا بھی ہوتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ میرا کوئی اشارہ نہیں سمجھ رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا، آپ کا اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ میرے لیے غیر ایک محرم ہیں اور آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس بدکار عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آج رات آپ میرے ساتھ یہاں ٹھہر سکتی ہیں، مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت کہنے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ تھک ہار کر ہر لحاظ سے ناکام رہے۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غریب عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا، اگر اس کے پیچھے کوئی نہیں، غریب ہے، لاوارث ہے، تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، نوجوان ہو، آخر شادی تو کرو گے۔
उस नौजवान ने वापस आकर उस लड़की को बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं मैं तुमसे निकाह कर लूं। ये सुनकर वो खौफजदा हो गई। मेरा इरादा तो इससे निकाह करने का नहीं है, मैं तो इससे नाजायज ताल्लुकात करना चाहती हूँ, मैं उसकी बीवी बनने नहीं आई। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को कहा, मुझे आज रात सोचने का टाइम दो, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वो रात भर सोचती रही, आखिर करूं तो करूं क्या। फिर उसने फैसला किया, चलो झूठ मूठ ही सही, आखिर ये नौजवान तो मुझे मिलेगा, जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं उसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने उस नौजवान से कहा, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं और इस तरह एक औरत की जिंदगी भी बच जाएगी। उसने मौलाना साहब को बुलाया और निकाह पढ़वा लिया। सब उस नेक सीरत और खूबसूरत नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए कि उसने निकाह कर लिया है और किसी बेसहारा और गरीब लड़की को सहारा दिया है। वो नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरने के बाद जब उस औरत का उस अल्लाह वाले से दिल भर गया तो वो कहने लगी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, अब मैं तो अपनी उसी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, उसके निकाह में हूँ, बीवी हूँ उसकी। उस बदकार औरत ने अपने मुलाजिमा को पैगाम भेजा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। वो मुलाजिमा उसके पास आई और कहने लगी कि अब आप उसकी बीवी बन चुकी हैं, यहाँ कैसे निकलेंगी, आपने ऐसा क्यों किया था। उस बदकार औरत ने कहा, मैं उसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरीके से अपना काम करवाना चाहती थी, ये तो मुझे देखता भी नहीं था, तो फिर मैं और क्या करती, मुझे मजबूरन उससे निकाह करना पड़ा, मगर अब मुझे ये पसंद नहीं, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। उसने मुलाजिमा से और मुलाजिमा ने उसको कहा कि आप ऐसा करें, उससे तलाक ले लें। वो कहने लगी, नहीं, मैं उससे तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है और मुझे ये कभी भी तलाक नहीं देगा। वो बदकार तवाइफ औरत बोलने लगी, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए, क्यों न मैं ऐसा करूं, उसको मार देती हूं। और अपने कोटे वाली जिंदगी को याद करने लगी, जहां हर रोज अमीर अमीर लोग मेरे यहाँ आया करते थे, मेरे ऊपर हजारों दीनार निछावर किया करते थे, मुझे उसके साथ नहीं रहना, तो मुझे जहर ला दो, मैं उसको जहर देकर मार दूंगी। जब मुलाजिमा ने ये सुना तो मुलाजिमा जहर का इंतजाम करने के लिए चली गई। उस मुलाजिमा ने उसको जहर लाकर दे दिया और जब रात को वो अल्लाह वाला नौजवान घर आया, वो बदकार औरत सज संवर कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जब वो खाना लेने गई तो उसने खाते हुए उस खाने में जहर मिला लिया। अब वो जो तोता जो उसके घर में रहता था हर वक्त मौजूद था, ये सब देख रहा था। उस तोते ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। वो अल्लाह वाला नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो। तोता फिर बोला, बचाओ बचाओ। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हो गया। उसने खाना खाया और खाना खाकर उसने अपनी बीवी को कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे रात को तहज्जुद के लिए उठना है। जब आधी रात का वक्त हुआ उसको तकलीफ होना शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी को कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई चुरियां चला रहा है। वो बदकार औरत कहने लगी, मुझे लगता है आपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली है। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, मेरा वक्त करीब आ चुका है, तुम ऐसा करो मौलाना साहब को बुला लो। मगर वो बदकार औरत कहाँ मौलाना साहब को लेके आने वाली थी। वो उस कमरे से बाहर निकल गई और उसके सामने उसका शोहर तड़प तड़प कर मर गया। उस बदकार औरत को जरा भी रहम न आया। उस अल्लाह वाले नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई और वहाँ तोता चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उस औरत ने उस तोते को कहा, चुप हो जाओ वरना तेरा भी गला घोंट दूंगी। उसने अपनी मुलाजिमा को पैगाम भेजा कि जल्दी से यहाँ आओ। उनकी मुलाजिमा आई। उन दोनों ने मिलकर एक घर के सहन में एक घड़ा खोदा, उनको वहाँ दफन किया और वो दिल ही दिल में खुश थी
کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی طوائف اور اپنی بدکاری والی اڈے میں چلی گئی اور پھر وہی زناکاری میں لگ گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس کو ایک زندگی دی، اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی، اگر وہ چاہتی اپنی آخرت سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی، بلکہ الٹا اپنے شوہر کو زہر دے کر اس کا قتل بھی کر دیا۔ بدکار بھی تھی، طوائف بھی تھی، مگر اب وہ ایک قاتل بھی بن گئی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ اس کا شاگرد آج نماز پڑھنے نہیں آیا تو بہت پریشان ہو گئی۔ اس کے گھر میں آئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ مولانا صاحب یہی سوچ رہے تھے، شاید وہ سو رہا ہوگا، مگر وہ یہ بھی سوچ رہے تھے نماز تو میرا شاگرد کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا اور دیکھا ابھی بھی اس کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا، انہوں نے کسی کو بھیجا، مگر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر اندر سے طوطا چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر خالی تھا، سوائے اس طوطے کے اس گھر میں اور کوئی نہ تھا، اور وہاں سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے چلے گئے ہوئے ہیں۔ رات کو تہجد کا وقت ہوا، مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شاگرد تکلیف میں ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں، ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا وہ مجھے بنا بتائے کہیں نہیں جا سکتا۔ ان کی بیوی نے کہا آپ پریشان نہ ہو، سو جائیں۔ مولانا صاحب اپنے بستر پر گئے اور سو گئے، مگر مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ اس کا شاگرد رو رہا ہے اور ان کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اس خواب کا بیان اپنی بیوی کو سنایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایسے خواب آ رہے ہیں۔ اور پھر مولانا نے دوسری رات وہی خواب دیکھا، مگر تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا کہ ان کا شاگرد خونی کپڑوں میں لت پت ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب نے ایسا کیا کہ اٹھ کر وضو کیا اور انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے قرآنی آیتیں پڑھتے جاتے ویسے ویسے ان کا راز کھلتا جا رہا تھا، اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھو۔ اب مولانا صاحب پریشان، اب مجھے گھر کے صحن کا اشارہ کیوں کیا گیا؟ مولانا صاحب اپنے ساتھ محلے کے کچھ لوگوں کو لیے اس اللہ والے نوجوان کے گھر گئے، اور ان کو دیکھتے ہوئے وہ طوطا پھر سے چلانا شروع ہو گیا۔ جب صحن کے فرش کو کھودا گیا، وہ تڑپ کر رہ گئے کہ وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ان کا پیارا شاگرد ان کو اس حالت میں ملے گا۔ ان کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کون ظالم ہے جس نے ان کو قتل کر دیا، اس طرح دفن کر دیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ان کا لاش ایسے تھا جیسے ان کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ ان کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی شاگرد تدفین کی، اس کا جنازہ پڑھایا، اور سب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ آخر نوجوان کو کس نے مارا، اس کا قاتل کون ہے۔ مولانا صاحب اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے۔ مولانا صاحب کی درد بھری آواز وہاں موجود طوطا بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ طوطا زندگی بھر نہیں بول پائے گا، مگر اللہ پاک نے اس طوطے کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا وہ عورت ایک طوائف تھی، بدکار تھی، وہ اس سے زنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ بدکار عورت تو یہاں ایک چال کے ذریعے آئی تھی، وہ بیس بدل کر یہاں آئے تھے۔
اس نے سب کو یہاں بیوقوف بنایا۔ اس نے اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا اور جب اس کا دل بھر گیا تو اس کو زہر دے کر جان سے مار ڈالا۔ اب وہ دوبارہ زناکاری اور بدکاری کے لیے اپنے کوٹے پر چلے گئے۔ اتنا بتا کر طوطا خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب اس طوطے کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب اس طوائف بدکار عورت کے کوٹے پر گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے سے چلا رہے تھے جس طرح اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ وہ اس کو بول رہے تھے کہ باہر آؤ۔ مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس طوائف بدکار عورت کی ملازمہ روتی ہوئی آئی اور اس ملازمہ نے کہا، آپ اس نیک نوجوان کی استاد ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا، ہاں میں اس کا استاد بھی ہوں، اس کا باپ بھی ہوں۔ تم باہر بلاؤ اس طوائف کو، اس بدکار عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اس ملازمہ نے کہا، اس کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل چکی ہے۔ جس رات اس نے اپنے شوہر کو مار کر اس بدکاری کے اڈے میں آئی وہ بہت خوش تھی، تیار ہو کر بدکاری کے لیے نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کی جسم بدلنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ایک بندر کے شکل میں بدل گئی اور اس کو ہم نے ایک کمرے میں قید کر دیا ہے کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہم کو خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس اللہ والے نوجوان کے ساتھ اس نے جو بھی کیا اس میں میں بھی شامل تھی اور آہستہ آہستہ میرا چہرہ بھی بدل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی، میری حالت اس جیسی بن جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اس نوجوان کو کہیں مجھے معاف کر دے، اللہ پاک نے ہمارے دنیا ہی جہنم بنا دی ہے۔ اس مولانا صاحب نے کہا، اللہ پاک نے تمہاری سزا تو تمہیں دنیا میں ہی دے دی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا تو شہادت کی موت پا چکا ہے مگر تمہاری مالکن تو ہمیشہ کے لیے بندر کی شکل میں رہے گی۔ محترم ناظرین، دیکھیں اللہ پاک نے کس طرح ایک بدکار عورت کو دنیا ہی میں سزا دے دی۔ اللہ پاک دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبق آموز واقعہ سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔